السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور آج جو میں خبر لے کر آیا ہوں وہ کھلاڑیوں کے لیے بڑی اہم خبر ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا جس کا انتظار شاید پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو اوورسیز ہیں ان کو بھی تھا۔ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں تھیں جن کی تعداد تھی 77 یعنی کہ 77، وہ سیٹیں، وہ ووٹ جو کہ صدر کو بھی پڑے تھے، وہ ووٹ جو کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی دیے گئے تھے اور پی ٹی آئی کی مخالفت میں دیے گئے تھے، اس کا فیصلہ آج 13 ججز نے سنا دیا ہے۔ 8 ججز نے فیصلہ دیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں، یعنی کہ عمران خان نے ایک چھکا لگا دیا ایک مرتبہ پھر۔ جو کرکٹ کی تاریخ تھی وہ دہرائی گئی اور جس کا انتظار تھا، جو عمران خان نے کہا تھا کہ وہ آخری بال تک کھیلتے ہیں اور وہ نا امید نہیں ہوتے، تو آج عوام نے دیکھا اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یقیناً حق اور صداقت کی جیت ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ ہی آنا تھا، لوگوں کی نظر میں یہی تھا کہ اگر سچ فیصلہ ہوتا ہے، سچائی کے دیکھتے ہوئے فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا، کیونکہ پہلے پی ٹی آئی سے الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چھینا اور وہ عدالت سے انہوں نے فیصلہ بھی لے لیا۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا جو کہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ میں تھا، وہ فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے کہا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دیتے ہیں۔ اسی سے ابتدا کی گئی اس فیصلے کی جس کا سب کو انتظار تھا۔ پہلا جو الفاظ تھے جب فیصلہ سنانا شروع کیا گیا تو کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ دوسرا فیصلہ جب سنایا گیا تو وہ بھی پی ٹی آئی اور کھلاڑیوں کے حق میں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو بھی کالعدم قرار دیتے ہیں، یعنی کہ جو مخصوص 77 سیٹس تھیں، نشستیں تھیں جس کے ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ دیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام اب پی ٹی آئی کو مل گئے ہیں۔ یہ فیصلہ آنے سے اب پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اصل بحث اور اصل لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ اس پر ہیں۔ پی ٹی آئی کے 77 نشستیں ملنے کے بعد جو صدارتی انتخاب ہے، جو جناب آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، یہ 77 ووٹ ان کو پڑے تھے۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ کو بھی یہی 77 ووٹ پڑے جس کی وجہ سے وہ چیئرمین سینٹ بنے۔ یہ تمام کے تمام کے بعد جو ہے وہ عدم اعتماد آنے کا فیصلہ ہوگا اور عدم اعتماد لایا جائے گا۔ صدر پاکستان کے خلاف بھی عدم اعتماد لایا جائے گا، ان کو چیلنج کیا جائے گا۔ اسی طرح سینٹ کے جو چیئرمین ہیں ان کی بھی نشست کو چیلنج کیا جائے گا۔ فائدہ ہوگا اب پاکستان میں جو کراچی کی واحد جماعت ہے جسے جو کراچی کو اون کرتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس کی جو نشستیں ہیں اب ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر گراؤنڈ میں آ گئے ہیں، جو لگ رہا ایسا رہا تھا کہ ایم کیو ایم اب گراؤنڈ سے باہر ہو گئی ہے، وہ اب دوبارہ نظر آئے گی اور یقیناً اب وہ پی ٹی آئی سے معاہدہ کریں گے۔ خان کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت عمران خان جو بھی سٹیپ کھیل رہے ہیں وہ صرف چند لوگوں کو پتہ ہے، وہی فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلے کے بعد جو ہے، کیونکہ یہ اس فیصلے کا انتظار تھا، تقریباً تمام کیسز عمران خان پہ ختم ہو چکے ہیں سوائے چند کیسز کے۔ دوسرا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ سیاسی جماعت رہے گی۔ بلے کا نشان چھیننے سے یا دینے سے کوئی بھی سیاسی جماعت کی حیثیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ایک بھوچال آنے والا ہے، ایکٹیویٹیز دوبارہ سے بڑھنے والی ہے۔ گو کہ محرم کے دن ہے، محرم الحرام کے دن ہے، بہت سارے لوگ پاکستان میں ہیں، بہت سارے لوگ پاکستان سے باہر ہیں، لیکن اس وقت جو کھلاڑی ہے وہ اور ان کے جو کپتان ہیں عمران خان، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ فیصلہ جس کی وہ امید کر رہے تھے، اور بیچ میں یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ کچھ غیبی طاقتوں نے جو ہے یہ فیصلہ رکوانے کی کوشش کی، ججز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ کافی ویلاگرز نے اپنے ویلاگز میں یہ بتایا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ آئے گا، لیکن اگر یہ فیصلہ آتا تو یقیناً ججوں کی کارکردگی پہ، ان کے کریکٹرز پہ ایک سوالیہ نشان اٹھتا۔ جو ٹاک شوز ہیں، ہمارے جو میڈیا پرسن ہیں، ہمارے جو اینکر پرسن ہیں، وہ بھی اس پہ انگلیاں اٹھاتے، کئی ایسے سوالات ہوتے جس کا جواب شاید ججز کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس یا وہ سیاسی جماعتیں جو اس فیصلے کے اب اگینسٹ ہیں ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ لیکن بہر صورت ایک بہت بڑا فیصلہ اور ایک بہت تاریخی فیصلہ آیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آیا ہے۔ شاید سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ فیصلہ نہیں دیتے تو بھٹو کو پھانسی والا جو فیصلہ ہے وہ تاریخ ریپیٹ کرتی جاتی اور لوگ ججوں پہ اور عدالتوں پہ دوبارہ جو ہے انگلیاں اٹھتی۔ تو عمران خان ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست میں ان ہو چکے ہیں اور کئی ایسے لوگوں کی سیٹیں اس میں آ چکی ہیں، عطاب میں آ چکی ہیں۔ اب جو دوسرا فیصلہ ہے، اب جو ایک اور فیصلہ آنے والا ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو پہلے ہی بتا دیں کہ وہ فیصلہ ہوگا
फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का, इसका फैसला भी बताया यही जा रहा है कि आइंदा माह के अंदर जो है ये तमाम फैसले जो हैं वो भी आ जाएंगे कि फॉर्म 45 और 47 में जो लोग जीते हैं वो वापस अपने घरों में जाएंगे और जो एक्चुअल जिनकी जीत है वो वापस ग्राउंड में आएंगे। वजीर आजम के लिए भी एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अब ऐलान कर दिया गया है कई सियासी जमातों की जानिब से कि वो फौरी तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये भी अपने नाज़रीन को बता दें जिनके जहन में ये है कि शायद इस फैसले को चैलेंज करें या इस फैसले के अगेंस्ट जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला वो चैलेंज नहीं हो सकता है। तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी हैं वो दोबारा से ग्राउंड में आ चुके हैं और शायद अब वो बल्ले के साथ आएंगे ग्राउंड में। बल्ले का इंतखाबी निशान भी उनको वापस मिलने वाला है। जो जोश और जज्बा, जो एक्टिविटीज़ उनकी बैकग्राउंड चली गई थी, वो एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, सियासी एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, लोग डिसहार्ड हो चुके थे, अदालतों पे उंगलियां उठने लगी थी, पाकिस्तान की सियासत पे उंगलियां उठने लगी थी, करप्शन पे उंगलियां उठने लगी थी, वो अब लोग जो हैं वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। जो पाकिस्तान से नाउमीद होकर वापस पाकिस्तान से जाने का जिन्होंने फैसला किया था, जो बताया यही जा रहा था कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे नौजवान हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो यकीनन अब उनको भी अपना फैसला तब्दील करना पड़ेगा और उनको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि इसी तरह अच्छे फैसले होते रहे जो भी मुल्क और कौम के लिए बेहतर हों, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हो। जो हक का फैसला हो, जो सदाकत का फैसला हो, जो सच्चाई का फैसला हो और वो फैसला जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, अदालतों को वही करना चाहिए एविडेंस के साथ। और यकीनन ये एक बेहतरीन और तारीखी फैसला है और इसको तमाम लोग सराहेंगे। और जितने भी अभी तजिया निगार बैठे हैं उन्होंने तमाम ने अदालती फैसले को सराहा है। 13 जजेस पे मुश्तमिल ये फैसला था जो कि गुज़िश्ता रोज़ आना था, लेकिन उसको डिले किया गया जिसकी वजह से कई शक व शुबहात पैदा हुए। लेकिन उसके बावजूद आज जब नशिस्त लगी, 13 सीटें लगी, तो उसमें से 8 जजेस यानी कि अक्सरियत ने, 5 ने इसकी मुखालफत करी है और 8 जजेस ने PTI की मखसूस नशिस्तों के हक में फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्रीवियस फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको भी कलअदम करार दे दिया। अब बल्ले का निशान फॉर्म 47, फॉर्म 45 और दीगर फैसले भी जल्द मुतवक्को हैं। इसमें हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं कि पहला जो अदम एतमाद है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आना चाहिए या जो चेयरमैन सेनेट है उसके इलेक्शन को चैलेंज किया जाएगा। और PTI की तरफ से चेयरमैन सेनेट कौन होगा? PTI क्या आसिफ अली जरदारी को पे ही एतमाद करेगी? जो हमारी इतलात है उसका जो हमारे ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान जो है वो अंडर द टेबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका मुआहिदा हो चुका है और वो सदर आसिफ अली जरदारी पर ही एतमाद करेंगे। ताहम चेयरमैन सेनेट और वजीर आजम पाकिस्तान जो है इसको तब्दील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। हमें कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा कि हमारा वीलॉग कैसा लगा आपको। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।